اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو NH ہسٹری ٹی وی۔ ناظرین، مور جتنا اب خوبصورت ہے لیکن اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سب پرندے فدا تھے، لیکن یہ خوبصورتیوں کے باوجود ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ مور جنت سے نکالا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت خوش رہتے تھے اور ہر طرف سے لذیذہ میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، وہ اناج گندم تھا، کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ اس ہی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان تو یہ چاہتا تھا کہ وہ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے بھی کر کے نکلوا دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوات کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان ابلیس انتقام کی آگ دل میں لے کر جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک بیٹھا رہا۔ یہی انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ پھر ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آیا۔ شیطان مور کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان مور سے پوچھتا ہے کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان جواب دیا کہ میں عالم قدسیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکوں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہوگی۔ تمہیں بڑھاپا اور بیماری کبھی بھی نہیں آئے گی۔ شیطان کی یہ بات سن کر مور نے لالچ میں آ کر یہ کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس چلا آیا اور اس کو ساری باتیں بتائیں۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور پھر شیطان کو اپنی منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام مہمانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں رہنے دو۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا اور دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اب شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اس ہی طرح جنت میں زندگی گزاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات کو غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری اور بھی باتیں سن لیں تو جنت کی اور بھی سہولت جان سکو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟
تو شیطان کہنے لگا کہ اگر آپ دونوں ایک گندم کا دانہ چکھ لیں تو آپ کو اپنی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا اور ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا، جس گندم کو چکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد وہ دونوں اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے ڈرنے لگے۔ اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا یعنی دونوں کو جنت سے نکال کر زمین میں اتار دو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر اتار دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا۔ جن خوبصورت پیروں کے سمیت مور شیطان کو جنت میں لے آیا، وہ خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے، اور سانپ جو شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر لے آیا تھا، اس کے منہ میں خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، اور مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اسی کے ساتھ ہم کو اجازت دیں اور ملتے ہیں جلد نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔